مینو اپنا اس دیدار کروا دے پاگل دی وجہ. اور وہ ہے انہوں نے جو میت کی کل خوانی کہہ لیں یا قرآن خوانی کہہ لیں، اس کے اوپر 2 خواب سنائے. ایک انہوں نے عاصم کا اپنا خواب سنایا جو اس نے وفات سے 1 دن پہلے دیکھا تھا، نبی علیہ السلام کی زیارت کی. چلیں کوئی وہ بات سمجھ آنے والی تھی. لیکن جو دوسرا خواب انہوں نے سنایا نا کہ جی ایک پشاور کے مولانا صاحب ہیں اور وہ میرے بیٹے کو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے فون پہ بتایا ہے کہ عاصم جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو گئی. اور اب دیکھیں وہ جو مولانا صاحب ہیں ان کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب وہ ہیں جو روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. اب جیسے یہ بات انہوں نے کی ہے تو وہ تو خود بخود ہمیں ڈاؤٹ میں ڈالنے والی بات ہے کہ وہ راوی جو ہے جو بیان کرنے والا ہے وہ تو اب ثقہ اور صدوق نہیں رہا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 1,00,000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. کتنی حیران کن بات ہے. یہ جو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہے اس کو میں نے آخری پوائنٹ رکھا ہوا تھا، یہ کریٹیکل ایشو ہے، وہ بعد میں ڈسکس کروں گا. یہ میں علمی پوائنٹ نمبر 7 ڈسکس کر رہا ہوں. کیا 1,00,000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھنا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے اگر آپ دیوبندی اور بریلوی ہیں. جی جب فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو روزانہ 3 قرآن، بعض 5 اور بعض 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. جی 8 قرآن اگر روزانہ پڑھے جائیں تو آلموسٹ 6,500 آیات ہیں قرآن کی. تو 8 کو ذرا 6,500 سے ضرب دیں تو 50,000 سے زیادہ آیات بنتی ہیں روز کی. تو آیت تو اکثر آیات جو ہیں وہ درود شریف سے لمبی ہیں، بلکہ کئی گنا لمبی آیات ہیں. تو اگر اس کی آپ لینتھ کیلکولیٹ کریں نا روزانہ 8 دفعہ قرآن پڑھنے کی، تو پھر تو بھائی 2,00,000 دفعہ بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے روزانہ. جو 8 قرآن روزانہ ختم کر سکتے ہیں 1,00,000 دفعہ درود شریف شاہی کوئی نہیں انہیں سامنے. حالانکہ سمپل سی کیلکولیشن ہے میرے بھائیوں. 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. یہ بچپن سے ہمیں ایک رٹا لگوایا گیا اپنی سائنس کی کتاب میں، وہ آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہے، ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے. 60 ضرب 60 کریں 3600 آ جائے گا. اور ٹوٹل گھنٹے ہیں 24، اس کو 24 سے ملٹیپلائی کریں 86,400 سیکنڈز بنتے ہیں 24 گھنٹے میں. اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ بھی درود شریف پڑھے اور 24 گھنٹے پڑھتا رہے تب بھی وہ 1,00,000 کا عدد کراس نہیں کر سکتا. کوئی 1 دفعہ کر ہی سکتا ہے، کوئی اعتکاف کر کے بیٹھ جائے. ہاں روزانہ کی بات تو پھر بعد کی ہے، 1 دفعہ چلے کو بیٹھ بھی گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی درود پڑھے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ چاہیے. ادروائز آپ تو وہ توڑ کے پڑھ رہے ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ نے اگر الفاظ پورے ادا نہیں کیے وہ درود شریف نہیں ہے، آپ تو خود لعنت کما رہے ہوں گے اگر آپ نے الفاظ ہی توڑ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے، کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی درود شریف پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کوئی پڑھتا ہے تو تب بھی 1.5-2 سیکنڈ تو چاہیے. اور تیزی سے بھی آپ پڑھیں گے، پہلی تسبیح تو 100 والی آپ کھینچ لیں گے، اس کے بعد جو آپ کو سانس چڑھے گا اگلی دفعہ ہو سکتا ہے تسبیح اتنی جلدی پوری نہ ہو. پھر بھی 24 گھنٹے میں آپ نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ اس نے سونا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. نماز پڑھنا تو فرض ہے نا، درود شریف پڑھنا تو فرض نہیں نا سوائے نماز کے. نماز میں فرض ہے، نماز کے علاوہ تو نفلی عبادت ہے اور باقی کام بھی کرنے ہیں. تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اب جو لوگ اس کا پلی لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اپنے بزرگوں کے لیے تو 1,00,000 دفعہ درود شریف مانتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کے لیے مانتے ہیں. اور بھائی دوئے پرا ہو تسی، ہاں پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تواڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی دوئے فیل ہوئے ہو. تو بھائی یہ بالکل فراڈ ہے. نہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں. ہم نے سنت اذکار کے اوپر یہ
کارڈز باقاعدہ لکھے ہیں, پی ڈی ایف فارم میں ہے, ایپس میں رکھے ہیں. یہ بلو کارڈ آخرت کا, صبح شام کے سنت اذکار, اور یہ گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار. یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں, آپ کو نبی علیہ السلام کا کوئی بھی وظیفہ ملے گا تو ہوگا کہ 1 دفعہ پڑھ لیا جائے, 3 دفعہ پڑھ لیا جائے, 10 دفعہ پڑھ لیا جائے, 33 دفعہ پڑھ لیا جائے. حد جو آپ کو ملتی ہے وہ 100 دفعہ ہے. 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام, بس. 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھنا, اس طرح کے کوئی وظائف نہیں ہے. نہ روزانہ اتنا 1 لاکھ دفعہ دروشی پڑھنا. بھائی دروشی آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ حدیث ٹھیک ہے جامع ترمذی میں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ اپنی جگہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا نہیں جا سکتا, پڑھ سکتے ہیں آپ, پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا ہے کہ 1 لاکھ دفعہ روزانہ, تو بھائی اس دن سے ڈریں کہ گوروں کو اردو آ جائے یا آپ کو انگریزی آ جائے, یا آپ کو مذاق ہی اڑایا جائے گا. اور باقی جو لوگ اپنے بزرگوں کی وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, انہیں بھی شرم کرنی چاہیے. تمہارے بزرگوں نے بھی اس قسم کے جھوٹ اپنے بارے میں مشہور کیے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اندازہ کرو کس سنت کے اوپر عمل کیا. بدعت کو انہوں نے نیکی کا نام دیا ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے کہنا کہ جی 1 لاکھ دفعہ دروشی پڑھ لیا, تو یہ تو اس کے بعد وہ جو بھی خواب بیان کر رہا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اب ہونا تو چاہیے حکومتی لیول کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جائے, انہیں کہے کہ ہاں بہ ہیں تھے 24 گھنٹے ہستے ذرا, ہاں تے پڑھ اونچی بات ہی ذرا درود شریف, میں بھی سونا ذرا 1 لاکھ کس طرح پورا ہوتا ہے. اب آپ یہ باتیں کریں, کہتے ہیں جی کرامت ہے. اچھا جی کرامت ہے, جی بریلویوں کی ہو تو بدعت ہے, تو اڑی ہوتے کرامت ہے. ہاں یہ کون سی کرامت ہے بھائی. ہاں اگر کرامت یہ ہے نا کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 1 قرآن کا ثواب, تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے کہ آپ کے بزرگ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے جو فضائل مال میں لکھا ہوا ہے. 8 3 24 دفعہ سورہ اخلاص, لیکن وہ یہ نہیں لکھا ہوا, آپ کو بھی پتا ہے. تو خیر یہ تو آپ دعوت اسلامی والوں کے پاس جائیں تو ان کے پاس تو 1 درود جو ہے وہ 10 لاکھ کے برابر ثواب والا موجود ہے. ادھر تو پیکج ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں. ہاں جس طرح یہ تو صحیح پیکج ہے نا جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو دعوت اسلامی والوں نے تو باقاعدہ وہ درود شریف کے کارڈ ہم خود بھی پڑھتے تھے, جناب اتنے لاکھ دفعہ درود پڑھنے کا ثواب 1 دفعہ پڑھ لو. تو میرے خیال ہے طارق جمیل صاحب کو اس مولانا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ 1 لاکھ دفعہ گنتی کر کے پڑھتے ہو یا کوئی ایسا درود پڑھتے ہو جس کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جے بچانا جے نا انہوں تے یہی کہو, ہاں ورنہ کوڑ مار رہے جے سارے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8, اور وہ اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا کہ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, لیکن اس ٹاپک کی کریڈیبلٹی اب یہ رہ گئی ہے کہ اگر بریلوی دیکھیں تو دیوبندی کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. اور اگر دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اہل حدیث تو ویسے ہی نہیں ہونا, وہ یہی کہیں گے نا, کہتے جی انہوں نے کتوں زیارت ہونی ہے, یہ تو منکر نے.